اور کچھ نے شور مچایا کہ یہ معمول کی دکان نہیں ہے۔ ایک دن بستی کے بزرگ آئے، انہوں نے عبدالرحیم کو سمجھایا، بیٹا، جن کبھی سچا دوست نہیں ہوتا، وہ انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کرتا ہے، اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ عبدالرحیم نے دل میں سوچا، مگر وہ اپنی شہرت اور آرام کے بارے میں بھی سوچنے لگا۔ اس نے جن کے وعدوں پر اعتماد کیا، لیکن دل کے ایک کونے میں خوف اور شک بھی پیدا ہونے لگا۔ اب عبدالرحیم کو احساس ہونے لگا کہ ہر چیز اتنی آسان نہیں جتنی لگتی، جن کے ساتھ دوستی کی قیمت بھی کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ چند دن بعد عبدالرحیم نے محسوس کیا کہ جن کی موجودگی اب صرف مدد تک محدود نہیں رہی۔ جن اکثر اسے رات کو دیر تک باتیں کرنے پر مجبور کرتا اور دنیاوی لالچ دیتا۔ اگر تم میری بات مانو تو تمہاری دکان سب سے مشہور ہو جائے گی، تمہیں شہرت اور دولت دونوں ملیں گے۔ عبدالرحیم دل ہی دل میں ڈرا رہا تھا، مگر کچھ حصہ لالچ اور تجسس بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا یہ واقعی دوست ہے یا کچھ اور؟ ایک رات جن نے کہا، تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، اگر تم نے میری دوستی کو ٹھکرایا تو میں تمہاری دکان تباہ کر دوں گا۔ عبدالرحیم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ جان گیا کہ یہ موجودگی اب خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگلی رات جب عبدالرحیم دکان میں مٹھائی بنا رہا تھا، جن غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی شکل بدل کر بڑے سائے میں بدل دی، دکان کے شیشے ٹوٹنے لگے، برتن زور زور سے گرجنے لگے اور پورے کمرے میں لرزہ طاری ہو گیا۔ عبدالرحیم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر بزرگ کی نصیحت یاد آئی، اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ جن زور زور سے چیخنے لگا، تم نے میری طاقت کو چیلنج کیا، اب تم دیکھو۔ لیکن عبدالرحیم نے ہمت کی اور فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جن نے کانوں کو پکڑ لیا، چیخا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دکان میں سکون واپس آ گیا اور پورا محلہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ حلوائی عبدالرحیم نے دیکھا کہ دکان پر سکون نہیں ہے۔